یہ قصہ ہے قدیم یمن اور حجاز کے بیچوں بیچ پھیلے ہوئے ایک کاروان سرائے کا، جسے منزل صبر کہتے تھے۔ یہ جگہ اس لیے مشہور تھی کہ یہیں قافلوں کو سب سے زیادہ لوٹا جاتا تھا اور یہیں سب سے زیادہ سکون بھی ملتا تھا۔ آج میں تمہیں ایک 1000 سال پرانی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ ایک تھا عمران، جسے لوگ صابر کہتے تھے۔ غربت نے اسے گھیرا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک دنیا کی سچائی تھی۔ وہ معمولی سا کھجور اور مسالے کا سوداگر تھا۔ اس کی آواز میں ایسی خاموشی اور مٹھاس تھی کہ وہاں سب لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے۔ دوسرا تھا طارق، جسے عجلت والا کہا جاتا تھا۔ وہ عمران کا سگا بھائی تھا۔ اس کے دل میں سونے کی چمک اور دنیاوی کامیابی کا ایسا لالچ تھا کہ وہ اپنا سایہ بھی بیچنے کو تیار تھا۔ طارق کی پیشانی پر ہمیشہ ایک شکن رہتی تھی، جیسے وہ ہر وقت تقدیر سے لڑ رہا ہو۔ وہ اعلیٰ قسم کے قیمتی ہیرے کا کاروبار کرتا تھا، مگر کبھی مطمئن نہیں ہوا۔ دونوں بھائیوں کے گھر بغداد کے ایک ہی خاکی گلی میں آمنے سامنے تھے، مگر ان کی دنیا میں آسمان اور زمین کا فرق تھا۔ عمران کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا تھا، جبکہ طارق کے گھر پر ہمیشہ تالا پڑا رہتا تھا، جیسے وہ اپنے راز اور دولت دونوں کو چھپانا چاہتا ہو۔ ایک سرد ستارے بھری رات جب بغداد کے بازاروں کے چراغ مدھم پڑ چکے تھے، طارق ایک لمبے تجارتی سفر سے واپس آیا۔ اس کا اونٹ سونے اور ریشم سے لدا ہوا تھا اور وہ تھکاوٹ سے چور تھا۔ اس رات دونوں بھائیوں نے مل کر کھانا کھایا اور طارق نے ایک راز کی بات کی۔ بھائی عمران، طارق کی آنکھوں میں لالچ اور خوف کا ملا جلا احساس تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بزرگ نے ایک نسخہ دیا ہے، ایک ایسے درخت کا پتہ جو یمن کے صحراؤں میں اگتا ہے۔ وہ درخت ہر سال ایک ہی دن آدھی رات کو تھوڑی دیر کے لیے سونے کے دانے اگاتا ہے۔ اگر ہم نے وہ دانے لے لیے تو ہم بغداد کے حکمران بن جائیں گے۔ عمران نے سکون سے جواب دیا، بھائی طارق، اللہ نے ہمیں جتنی روزی دی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ طارق نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا، تم ہمیشہ غریبی کو تقدیر کا نام دے کر چھپاتے رہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، پرسوں ہم یہ سفر کریں گے۔ میں تمہارے لیے ایک خاص شرط رکھتا ہوں، تم میرے ساتھ صحرا میں چلتے ہو، تم میرے ساتھ ہی رہو گے، مگر اس خزانے کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ تمہاری سچائی اور دعا ہمارے سفر میں برکت لائے گی۔ بدلے میں میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تم ایک نئی زندگی شروع کر سکو گے۔ عمران کا دل ڈوبا، مگر بھائی کی ضد اور اس کی محبت نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ طارق کی لالچ ایک دن اسے لے ڈوبے گی، مگر وہ اسے اس حال میں اکیلا چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے چلوں گا، عمران نے پرسکون آواز میں کہا، مگر میں اس سونے کو نہیں چھوؤں گا اور نہ ہی یہ مجھے چاہیے۔ دونوں بھائی بغداد کے بڑے دروازے سے صحرا کی طرف نکل گئے۔ صحرا کا سفر کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ ریت کے میدان لہریں بن بن کر ان کے سامنے آتے۔ سورج کی تپش بھی بہت ظالم تھی اور راتیں اتنی ٹھنڈی اور خاموش۔ عمران اپنے حصے کا پانی اور کھجور کا ایک ایک دانہ احتیاط سے استعمال کرتا اور طارق کو بھی بچا کر رکھتا، مگر طارق وہ صرف اس درخت کے خواب دیکھتا اور بار بار عمران سے پوچھتا کہ ہم کب پہنچیں گے۔ 3 دن کے بعد جب ان کی اونٹوں کی گردنیں بھی جھک گئی اور وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ریت کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا عجیب و غریب سا درخت کھڑا تھا۔ یہی وہ درخت ہے۔ طارق کی آنکھوں میں وحشت اور خوشی کا عجیب سا امتزاج تھا۔ عمران، اس درخت کی طرف دیکھو، اس کی جڑیں کس قدر گہری ہیں۔ دونوں نے ڈیرے لگا لیے۔ عمران نے اونٹوں کو باندھا اور کھانا تیار کیا، جبکہ طارق درخت کو گھورتا رہا۔ رات آئی۔ صحرا میں اتنی خاموشی تھی کہ اگر کوئی ریت کا ایک ذرہ بھی گرتا تو سنائی دیتا۔ یہ خاموشی بہت خوفناک بھی تھی، جیسے تقدیر کا کوئی بڑا فیصلہ کرنے والی ہو۔ آدھی رات کو آسمان پر چاند پورا تھا اور اچانک اس چھوٹے سے درخت سے ایک مدھم سی آواز آئی، پھر اس کی شاخوں سے چھوٹے گول چمکدار سونے کے دانے نیچے گرنا شروع ہو گئے۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کسی نے زمین پر موتی بکھیر دیے ہوں۔ طارق تو دیوانہ ہی ہو گیا۔ وہ اپنی بات بھول گیا، اپنے بھائی کو بھول گیا اور تیزی سے سونے کے دانوں پر جھپٹا۔ اس نے اپنی جھولی بھری، کپڑے بھرے، حتیٰ کہ اپنے جوتوں کے اندر بھی دانے بھر لیے۔ اس کا خوف غائب ہو چکا تھا اور صرف لالچ باقی تھا۔ عمران ایک طرف کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں، کانپتے ہوئے ہاتھ، اور پھر اس نے خاموشی سے اپنے چمڑے کے ایک چھوٹے سے تھیلے میں صرف تھوڑے سے درخت کے پتے جمع کیے، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی حکیم ان کا فائدہ جانتا ہو۔ جب صبح ہوئی، طارق سونے سے لدا ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ چلو عمران، اس نے جلدی سے کہا، جلدی چلو، کہیں اور کوئی ہمارے پیچھے نہ آ جائے۔ دونوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ دوپہر کے قریب جب سورج آسمان کے بیچ میں تھا،
ان پر حملہ ہوا۔ کوئی ڈاکو یا لٹیرا نہیں بلکہ ایک خوفناک ریت کا طوفان۔ آسمان زرد ہو گیا اور ہر طرف سے ریت ان کی طرف بھاگنے لگی۔ یہ طوفان ایسا تھا کہ اونٹ بھی بیٹھ گئے۔ طارق نے اپنے سونے کو بچانے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں مارے مگر اس کے بوجھ نے اسے دبا دیا۔ ریت کے طوفان میں بھاری سونا اس کے لیے بوجھ بن گیا تھا۔ وہ چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے سارا سونا زمین پر پھینک دیا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عمران نے اس وقت بھی صبر سے کام لیا۔ اس کا بوجھ ہلکا تھا۔ اس نے تیزی سے ایک اونٹ کو رسی سے باندھا، پھر اپنے بھائی کو ایک پتھر کے پیچھے کھینچ کر لے گیا۔ وہ ریت کے اس طوفان میں اپنے بھائی کو پیٹ دے کر خود ریت کے ذروں سے بچاتا رہا۔ جب طوفان تھما تو سورج غروب ہو رہا تھا اور منظر ایسا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ ان کا سامان، ان کے اونٹ سب ریت میں دب چکے تھے مگر عمران اور طارق زندہ تھے۔ طارق نے اپنی زندگی میں پہلی بار بھائی کی طرف دیکھا مگر شرمندگی سے آنکھیں نہ ملا سکا۔ عمران میرا سونا، سب کچھ ختم ہو گیا، اس نے بہت ہی دکھی اور پھنسی ہوئی آواز میں کہا۔ عمران نے صرف اتنا کہا، بھائی ریت ہر بوجھ کو اپنے اندر دبا لیتی ہے۔ وہ دونوں پیدل بغداد کی طرف نکلے۔ کئی دن تک وہ بھوکے اور پیاسے رہے۔ طارق کے غرور اور لالچ کی جگہ خوف اور شرم نے لے لی تھی۔ اگر آپ کو پرانے عرب کے حیران کن قصے پسند آ رہے ہیں تو سٹوریز بائی فیری کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ اگلی داستان آپ سے مس نہ ہو۔ آخرکار دونوں بھائی کمزور حالت میں بغداد پہنچے۔ عمران کی بیوی نے انہیں دیکھا تو رو پڑی۔ اس نے انہیں کھانا کھلایا اور کئی دن بعد جب طارق تھوڑا بہتر ہوا تو وہ اپنے بھائی سے معافی مانگنے۔ آخرکار دونوں بھائی کمزور حالت میں بغداد پہنچے۔ عمران کی بیوی نے انہیں دیکھا تو وہ رو پڑی۔ اس نے انہیں کھانا کھلایا اور کئی دن بعد جب طارق تھوڑا بہتر ہوا تو وہ اپنے بھائی سے معافی مانگنے اس کے گھر پر آیا۔ عمران، تم نے مجھے بچا لیا اور میں نے تمہیں وعدہ کر کے بھی دھوکہ دیا۔ میں لالچی تھا، میرا ضمیر مجھے کھا رہا تھا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں خالی ہاتھ ہوں۔ طارق کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عمران مسکرایا، بھائی، اللہ نے کبھی ہمیں خالی ہاتھ نہیں رکھا۔ اس نے وہی چمڑے کا چھوٹا سا تھیلا نکالا جس میں اس نے سونے کی لالچ کی بجائے درخت کے پتے جمع کیے تھے۔ جب تم سونا جمع کر رہے تھے میں نے صرف چند پتے جمع کیے تھے، یہ سوچ کر کہ شاید ان میں کوئی شفا ہو۔ طارق نے حیرانی سے ان سوکھے پتوں کو دیکھا اور پھر اگلے دن ایک حکیم نے وہ پتے دیکھے تو وہ حیران رہ گیا۔ اے سوداگر، یہ پتے عام نہیں ہیں۔ حکیم نے خوشی سے کہا، یہ تو ورق شفا ہیں۔ یہ نادر ترین پتے ہیں جو صرف ایک خاص موسم میں نکلتے ہیں۔ اگر انہیں پیس کر ایک خاص تیل میں ملا دیا جائے تو یہ دنیا کے ہر غم، درد اور پرانے سے پرانے زخم کو چند دنوں میں ٹھیک کر دیتے ہیں۔ بغداد کا حکمران اس نسخے کو حاصل کرنے کے لیے اپنا آدھا خزانہ دینے کو تیار ہے۔ وہ سونا جو طارق نے چھوا تھا ایک بوجھ بن کر ریت میں دفن ہو گیا اور وہ سوکھے پتے جو عمران نے بغیر کسی لالچ کے صرف شفا کی نیت سے جمع کیے تھے وہ بغداد کی تاریخ کے سب سے قیمتی خزانے بن گئے۔ طارق زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ قسمت کا راز لالچ میں نہیں بلکہ نیت کی سچائی اور صبر میں چھپا ہے۔ عمران نے وہ خزانہ حاصل کیا جس کا وہ حقدار تھا مگر اس نے اپنے بھائی کو بھی شامل کیا تاکہ وہ شرمندگی کے بجائے ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکے۔ وقت اور تقدیر نے اس دن طارق کو یہ سبق دیا کہ بوجھ کو دولت سمجھنے والا شخص ہمیشہ ریت میں دب جاتا ہے اور نیت کی سچائی کے ساتھ اٹھایا گیا ایک چھوٹا سا پتا بھی دنیا کا قیمتی ترین خزانہ بن سکتا ہے۔ اب آپ سب کے لیے ایک سوال ہے، اگر آپ طارق کی جگہ ہوتے تو ریت کے طوفان کے بعد خالی ہاتھ بغداد واپس آتے تو کیا آپ دوبارہ لالچ کی طرف دیکھتے یا اپنی باقی کی زندگی عمران کی طرح صبر اور سچائی میں گزارتے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ پرانی بغداد کی داستان پسند آئی تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم آپ کو یہاں پر ہزاروں سال پرانی بستیوں، بادشاہوں، غلاموں اور انسانیت کے سبق سے بھری کہانیاں سناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔